بھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری گفتگو کر رہے ہیں۔ لائحہ عمل اور SOPs پوری قوم اور ائمہ مساجد اور علماء کرام کو بتائیں۔ میں سارے چیف منسٹرز کا، سارے گورنرز کا، سارے علماء اور مشائخ کا جو آج سارے چیف منسٹرز کا، سارے گورنرز کا، سارے علماء اور مشائخ کا جو آج اس کانفرنس میں تشریف فرما تھے اور ہر صوبے سے، گلگت بلتستان سے اور آزاد جموں کشمیر سے، اور ان سیاستدانوں کا سب کا مشکور ہوں جن سے مشورہ کیا گیا اور تقریباً ہر چیز پر مکمل اتفاق پایا گیا۔ میں علماء اکرام اور مشائخ کا بھی مشکور ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ ایڈوائزر کا، منسٹر آف ریلیجس افیئرس کا، منسٹر آف انٹیریئر کا، اور سارے جو کابرین چیف سیکریٹریز نے حصہ لیا ہر جگہ پر۔ میں چیف منسٹرز کا یوں بھی مشکور ہوں کہ میں نے ان سے کل درخواست کی تھی کہ لکھ کر اپنی تجاویز بھیج دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم بات ہوئی پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے کہ اتنا اجماع ہوا ان بہت ساری باتوں کے حوالے سے کہ یہ ایک تاریخی مقام ہے جس کے اندر کوئی ساری مسلکی ہم آہنگی پائی گئی اور ساری نکات پر اتفاق رائے ہوا۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور مسلمان کو بڑی محبت ہے اس مہینے کے ساتھ اور اہتمام کرتے ہیں ہم تراویحوں کا اور نمازوں کا، تو یہ بہت ضروری تھا کہ رمضان سے پہلے حکومتوں کے مشورے بھی شامل ہو جائیں آج کے حالات کے اعتبار سے، اور سارے ائمہ اور مشائخ کے بھی سارے مشورے آ جائیں۔ تو صوبائی حکومتیں، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان، ان سب جگہوں سے جو گفتگو ہوئی اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ تیار کیا گیا ہے جس میں 20 نکات پر وہ ہے موجود۔ آزاد کشمیر میں خاص طور پر وہاں سے اس بات کا ذکر ہوا کہ ریاستی جبر و تشدد جو آکوپائیڈ جموں و کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اس وقت رمضان کے اندر، ان کے لیے بھی دعا کی جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی، معافی بھی مانگی جائے اور مدد کی بھی درخواست کی جائے کہ ان کے اوپر آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ صدقات اور خیرات کا اہتمام کا ذکر میں اپنے کئی مرتبہ کر چکا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مساجد اور مدارس میں صدقات اور خیرات کا اہتمام ہوتا ہے رمضان کے اندر، اس کو جاری رکھا جائے، کیونکہ یہ انسٹیٹیوشن مسلمانوں کا انہی بنیادوں پر، مسلمانوں کی اپنی کوآپریشن کی بنیاد پر صدقات، زکوٰۃ اور خیرات کے حوالے سے چلتا ہے۔ اس کے اندر لوگوں سے میری اپیل ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی نہ کی جائے۔ جتنی پہنچ علماء کی ہے اور ائمہ کی ہے قوم کی جڑوں تک، وہ شاید کم اداروں کی ہوگی، تو لہٰذا یہ بہت ضروری تھا کہ اس ماحول کے حوالے سے صرف عبادتوں کا ہی نہیں بلکہ جو ہدایات صحت کے حوالے سے بھی جو ہر گھر تک پہنچ سکتی ہے اس کے لیے مسجد کو ہی ذریعہ بنایا جائے، تاکہ ہر فرد تک یہ بات پہنچ جائے کہ کس طرح سے احتیاط کی جائے، اور قوم اس ڈسپلن کا اظہار کرے کہ یہ قوم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کے ساتھ گزرتی ہوئی، معافیاں مانگتی ہوئی ایک اچھی قوم بنتی جا رہی ہے جو اپنے آپ کو بڑے منتظم انتظام کے ساتھ چلانا چاہتی ہے۔ میں میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جن چیزوں کا فیصلہ ہوا ہے یہ بالکل اتفاق رائے کے ساتھ ہوا ہے۔ کسی ایک فرد نے یہ بات نہیں کی، کسی ایک فرد نے، نہ کسی ایک حکومت نے یہ بات کی کہ تراویح نہ ہو اور مسجدوں کا لاک ڈاؤن ہوا، کسی نے نہیں بات کی، تو لہٰذا اس کو بلا وجہ ڈیبیٹ میں لانا کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، کسی ایک نے نہیں۔ اور صحت کے ہیلتھ منسٹر بھی موجود تھے، ان کا جو مشورہ اور WHO کا جو مشورہ ہے وہ بھی اس کے اندر اس کو شامل کر لیا گیا۔ اب یہ ذمہ داری ہے، صرف ہر فرد کی ذمہ داری ہے، یعنی یہ ائمہ کی ذمہ داری اکیلی نہیں ہے، نہ قانون کی ذمہ داری ہے امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے، یہ ہر فرد کی۔ جب اجماع ہو جائے خیالات کے اوپر اور اتفاق ہو جائے ائمہ کے درمیان،
مشائخ علماء کے درمیان اور حکومت کے درمیان، پھر اس کی خلاف ورزی تو بالکل ایک گناہ سمجھی جائے گی۔ تو لہٰذا اب اس بات کی ضرورت ہے کہ عوام اس پر خود پابندی کرے۔ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں پولیس مجبور نہیں کر رہی ہو پابندی کرنے کے لیے، بلکہ خود لوگ کہیں کہ ہم انتظام کریں گے اس بات کا۔ اور اس اسلام کے اندر مسجد نبوی سے اور قرآن کی آیات کے اعتبار اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی آئے۔ جب مسلمانوں نے اس تنظیم کے معاملے کے اندر ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی تو ایک بڑھتی ہوئی مسلم امت کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ وہ خود ان چیزوں کا اہتمام کرے۔ تو یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہے، مگر ایڈمنسٹریشن مدد کر سکتی ہے۔ اور مساجد اور امام بارگاہوں کی کمیٹی سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ اس کا بھی اہتمام کریں اور حکومت کے ساتھ ایک مشاورت کے اندر رہیں۔ تو یہ 20 نکاتی جو تجاویز ہیں یہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، اور یہ تحریری طور پر ریلیز بھی کر دی جائیں گی اور میں پڑھ کر بھی سناتا ہوں۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین یا دریاں نہیں بچھائی جائیں گی۔ یہ جو علماء کا فتویٰ تھا پہلا، اس حوالے سے ان احکامات کو بھی مشوروں کو بھی جوڑ لیا جا رہا ہے، اور جو حکومت چاہتی ہے اس کو ملا لیا جا رہا ہے کہ قالین اور دری نہ ہو، کیونکہ سانس کے ذریعے جو جراثیم اور جو وائرس اس میں جائے گا وہ دوسروں کے اوپر بھی اثر کرے گا۔ تو مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین یا دریاں نہیں بچھائی جائیں گی، صاف فرش پر نماز پڑھی جائے گی۔ نمبر 2، اگر کچا، یہ تراویح کے اعتبار سے بھی ہے، فرائض کے اعتبار سے بھی ہے، جمعوں کے اعتبار سے بھی ہے، اور یہ سوشل ڈسٹنسنگ کا جو اصول ہے یہ دنیائے صحت نے اس کو اپنایا ہے۔ اس ڈسپلن میں رہتے ہوئے جو بھی کام کیے جائیں وہ سب ویسے ہی جائز ہیں، مگر اب ہم سب مہر لگا رہے ہیں سب لوگ مل کر اس بات کے اوپر کہ یہ ان اصولوں کی پابندی کر کر یہ کام کیے جائیں گے۔ جو لوگ گھر سے اپنی جانماز لا کر اس پر نماز پڑھنا چاہیں وہ ایسا ضرور کریں، اس کو انکریج کیا جا رہا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے کہ نماز سے پیشتر اور بعد میں مجمع لگانے سے گریز کیا جائے۔ جو گفتگو قریب بیٹھ کر کی جاتی ہے اس سے گریز کیا جائے، حالات اس بات کے متقاضی ہیں۔ جن مساجد اور امام بارگاہوں میں صحن موجود ہو وہاں ہال کے اندر نہیں بلکہ صحن میں نماز پڑھی جائے اور پڑھائی جائے۔ چھٹا نقطہ ہے، یہ پچھلے اتفاق کا بھی کنٹینویشن ہے کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ، نابالغ بچے اور کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ کے مریض مساجد میں اور امام بارگاہوں میں نہیں آئیں۔ یہ پہلی مرتبہ بھی کہا گیا تھا اور اس وقت بھی گزارش یہی کی جا رہی ہے، کیونکہ جتنی سٹڈیز ہیں دنیا کے اندر، وہ پاکستان کے اندر ہیلتھ ایڈوائزر نے یہ بتایا کہ 80% افراد جو جاں بحق ہوئے ہیں وہ 50 سال سے زیادہ کی عمر کے ہیں۔ تو وہ لوگ خاص طور پر اس بات کا احتیاط کریں، جن کو ڈائبٹیز وغیرہ ہے ان کو یہ بیماری زیادہ دیر تک اور خراب اثر کرتی ہے، تو وہ لوگ مسجد میں نہ جائیں۔ مسجد کے احاطے کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ یہ سب جگہ سے اتفاق ہوا کہ جو احاطے کے اندر کی جائے نماز تراویح کا اہتمام، سڑک اور فٹ پاتھ پر نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔ یہ بھی رائے تھی کہ جو مسجد میں کچھ لوگ جو نماز تراویح پڑھ لیں گے اور حکومت کے ان احکامات کے وجہ سے ثواب سب کو ملے گا، مگر گھروں میں بھی تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ مسجد کے فرش کو صاف رکھنے کے لیے اور کرنے کے لیے پانی میں کلورین کا محلول بنا کر اس پانی سے دھویا جائے مسجد کے فرش کو۔ اسی محلول کو استعمال کر کے جہاں چٹائیاں بچھائی جا رہی ہیں وہاں چٹائی کے اوپر جہاں نماز ہوتی ہے وہاں چٹائی پر بھی اسی محلول کا چھڑکاؤ کیا جائے۔ 10واں نمبر نقطہ ہے، مسجد میں صف بندی کا اہتمام اور امام بارگاہ میں صف بندی کا اہتمام اس انداز سے کیا جائے کہ نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہو، اور ایک نقشہ منسلک ہے جو پبلسائز کر دیا جائے گا جس کے اندر یہ نقشہ صرف نشاندہی کر رہا ہے کہ دو نمازیوں کے درمیان دو نمازیوں کی جگہ خالی چھوڑی جائے۔
مسجد اور امام بار کی انتظامیہ کے افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے جو ان احتیاطی تدابیر پر عمل یقینی بنا سکے، اور ان نشانات کو انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن یا مسجد کی انتظامیہ، محلے کے لوگ اس کا اہتمام کریں تاکہ ایک دوسرے کو بھی ہدایت دینے کی بات ہو کہ اتنی دور کھڑے ہو، اپنے نشان پر کھڑے ہو۔ جیسے صف بندی کے لیے نشان لگائے جاتے ہیں ویسے ہی کھڑے ہونے کے لیے بھی کوئی نشان لگا لیا جائے۔ مساجد کے منتظمین اگر فرش پر کھڑے ہونے کے لیے نشان لگا لیں تو بہت اچھا ہے۔ 13واں نمبر نقطہ ہے کہ وضو گھر سے کر کے مسجد تشریف لائیں، ہاتھ صابن سے 20 سیکنڈ ضرور دھو کر آئیں۔ یہ تو ہر اعلامیے کے اندر، ہر درخواست کے اندر، صحت کے سارے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا مشورہ مسلسل دیا ہے کہ ہاتھ دھو کر نکلیں، اور ہاتھ باہر دھوئیں۔ تو مسجد وضو کر کے آئیں تو ہاتھ دھو کر آئیں 20 سیکنڈ صابن سے ضرور۔ وضو گھر میں کریں اور گھر سے وضو کر کے تشریف لائیں۔ پوائنٹ 14، لازم ہے کہ ماسک پہن کر مسجد میں اور امام بارگاہ میں تشریف لائیں اور پھر کسی سے ہاتھ نہ ملائیں اور بغل گیر نہ ہوں۔ بہت ضروری نکات ہیں کہ ماسک اب اتنا عام ہو گیا ہے کہ گھروں میں لوگوں نے سی لیے، تو ماسک پہن کر احتیاط کریں کہ اپنے سے کسی کو نہ لگے، دوسرے سے مجھ کو نہ لگے، تو یہ احتیاط بڑی ضروری ہے۔ پھر اپنے چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں، اس سے گریز کریں، اور گھر واپسی پر ہاتھ دھو کر یہ کر سکتے ہیں، مگر مسجد کے اندر بھی احتیاط کریں کہ چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں، مصافحہ نہ کریں، بغل گیر نہ ہوں، فاصلے سے کھڑے ہوں۔ موجودہ صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ گھر پر اعتکاف کریں، اور اس بات کا بھی امکان ہے، میرے لیے بھی، میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے اندر لوگ گھروں کے اندر تراویح پڑھیں تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں بھی رات کی عبادت اپنے گھر میں ہی کی۔ 17واں پوائنٹ ہے مسجد میں افطار اور سحری کا اجتماعی انتظام نہ کیا جائے۔ لوگ قریب بیٹھ جاتے ہیں تو اجتماعی انتظام مسجد میں نہ کیا جائے۔ مسجد اور امام بارگاہ کی انتظامیہ، ائمہ اور خطیب، یہ 18واں نقطہ ہے، مسجد اور امام بارگاہ کی انتظامیہ، ائمہ اور خطیب ضلعی و صوبائی حکومتوں اور پولیس سے رابطہ اور تعاون رکھیں، اور ہر صوبے کے اندر ایک کمیٹی کی تشکیل دینے کا مشورہ ہے۔ یہ صوبائی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ائمہ اور مشائخ کی، علماء کی جو کمیٹی بنائے تاکہ مسلسل رابطہ رکھا جا سکے۔ مساجد انتظامیہ کو ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ، اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ کو ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ یہ مشروط اجازت ہے کہ وہ تراویحوں کا اور فرائض نماز کا اور جمعے کا اہتمام کریں۔ یہ سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ کریں تو دنیا میں کسی کو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے۔ آپ خیال رکھیں، گناہ گار ہوں گے کہ مجھ سے بد احتیاطی سے کسی اور کو یہ مرض لگ جائے، اور وہ گناہ گار ہوگا کہ اس کی بد احتیاطی سے مجھ کو لگ جائے، تو اس کا اہتمام کریں۔ مساجد کو یہ جو احتیاطی تدابیر سے مشروط ہے یہ سارا معاملہ۔ اگر رمضان کے دوران، اور آخری نقطہ بڑا اہم ہے، کیوں بڑی اہمیت دی سب نے، کہ اگر رمضان کے دوران حکومت یہ محسوس کرے کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا ہے یا متاثرین کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، دونوں صورتوں میں، کہ یا تو ان پر عمل نہیں ہو رہا، یا جن مساجد میں عمل نہیں ہو رہا، یا ان احتیاطی تدابیر کے اعتبار سے متاثرین کی حالات میں متاثرین کی تعداد کورونا کی بڑھ گئی ہے، تو حکومت دوسرے شعبوں کی طرح مساجد اور امام بارگاہوں کے بارے میں فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ یہ اختیار سارے ائمہ اور علماء اور مشائخ نے حکومت کو دیا ہے کہ اگر آپ ضرورت سمجھیں، حالات ایسے ہوں تو آپ ان کی تعداد کو مختصر اور بھی مختصر کر سکتے ہیں۔ اس بات کا بھی حکومت کو اختیار ہے، یہ بہت ضروری بات اور بھی ہے کہ اس بات کا بھی حکومت کو اختیار ہے کہ شدید متاثرہ مخصوص علاقے، جس طرح سے کچھ پروونشل گورنمنٹس کو خیال ہے کہ اس علاقے کے اندر حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، وہاں کے احکامات اور پالیسی کو بدل دیا جائے۔
چھوٹ دی جائے جہاں پر حالات بہتر ہیں یا اور سخت کر دیا جائے جہاں پر حالات خراب ہیں۔ یہ معاملہ بیماری کا ایسا ہے کہ اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں، اس کے اندر شریعت بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ آپ احتیاط کریں، ایک سے دوسرے کو نہ لگے، ہاتھ دھوئیں، چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں، سوشل ڈسٹنسنگ رکھیں، ماسک پہنیں، فاصلوں کے ساتھ اپنی جماعت میں کھڑے ہوں، اور وہی تدابیر جو ہم اپنے گھروں کے اعتبار سے کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ اور اپیل ہر شخص کے ساتھ یہ اپیل ہے کہ یہ اجماع ہے اس بات کے اوپر، اس کی خلاف ورزی گناہ کا مرتکب ہوگی، تو اس میں خود بھی اب احتیاط کریں۔ بہت شکریہ جناب علی۔ صدر عارف علوی کی علماء و مشائخ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا تاریخی مقام ہے جس میں تمام مکاتب فکر سے مل کر اتفاق کے رائے سے ماہ رمضان کے لیے احتیاطی تدابیر کا لائحہ عمل طے کیا گیا ہے۔ حکومت اور علماء کے درمیان 20 نکاتی معاہدے پر اتفاق ہوا ہے۔ تمام مساجد اور بارگاہوں میں قالین یا دریاں نہیں بچھائی جائیں گی۔ نماز کے بعد اور پہلے مجمع لگانے سے گریز کیا جائے گا۔ صاف فرش پر نماز پڑھی جائے گی۔ نماز کے لیے ہال کے بجائے صحن کو ترجیح دی جائے گی۔ مسجد کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے گا۔ مسجدوں کے فرش پر کلورین ملے پانی سے دھویا جائے گا۔